نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں اور میرے اساتذہ کرام، ہم سفر ساتھی طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے ناموس رسالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ناموس رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر مسلمان شروع سے آج تک اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، خواہ وہ دور رسالت ہو یا دور ابو بکر صدیق ہو یا دور عمر فاروق ہو یا دور عثمان غنی ہو یا دور علی شر خدا ہو یا دور امیر معاویہ ہو۔ ارے صاحب، اس ناموس کی خاطر کربلا کی تپتی ریت پر جگر گوشہ بطول نواسہ رسول نے اپنی اور خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ارے یہ یہی ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کا سلسلہ آج بھی جاری اور تصبح قیامت تک جاری رہے گا۔ آئیے میں آپ کو اس پر چند تاریخ سے شاہد دیتا ہوں۔ جناب والا، جنگ احد کا موقع ہے کہ حضور علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی ناموس کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ارے یہ یہی ختم نہیں ہوگا بلکہ جنگ یمامہ میں حضور علیہ السلام کی ناموس کی خاطر 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ارے 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں بلکہ 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی طرح ایک نابینا صحابی ہیں جن کی لونڈی معاذ اللہ حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا کرتی تھی، تو وہ صحابی جو کہ نابینا تھے وہ اسے منع کیا کرتے تھے لیکن وہ باز نہ آتی، تو وہ صحابی ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو وہ لونڈی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہہ رہی تھی، تو اس صحابی کو برداشت نہ ہوا تو اس نے خنجر اٹھایا اور اس سے واصل جہنم کر دیا۔ تو یہ بات جب حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کس نے قتل کیا، تو اس صحابی نے مجمع کو پھلانگتے ہوئے حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیوں قتل کیا، تو قربان جائیے اس نابینا صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرتی تھی تو میں نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ پہلے تو میں اسے روکتا رہا لیکن یہ باز نہ آئی تو میں نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے تو اس کا خون کا قصاص ہے لیکن اس کا خون رہ جائے گا، یعنی اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں۔ ارے انسان تو انسان، غیر انسان بھی ناموس رسالت پر پیرا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ کتا جس نے ایک گستاخ رسول پر حملہ کر کے اس سے واصل جہنم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کتے کے گلے میں سونے کا پٹا تھا، پوری زنجیر سونے کی تھی، اس کتے نے سونے کی زنجیر کی پرواہ نہ کی اور گستاخ کو دبوچ لیا اور دنیا والوں کے لیے واضح کر دیا کہ سنو، میرا شمار تو بے عقلوں میں سے ہوتا ہے مگر تم عقل والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بات رسول اللہ کی ناموس کی ہو، جب بات رسول اللہ کی عزت کی ہو، جب بات محبوب کی عظمت کی ہوگی تو سونے کی زنجیروں کی پرواہ نہیں کرتے، اقوام متحدہ کی مدد کو نہیں دیکھتے، امریکی امداد کی انتظار نہیں کرتے، بلکہ اسی وقت جس خالق میں ہو ناموس رسالت پر پیرا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہی انداز غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخ رسول کو خنجر سے چیر پا کر رکھ دیا لیکن اس جگہ سے بھاگے نہیں بلکہ ناموس رسالت پر پیرا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسی طرح غازی ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے
جان دینے سے انکار نہ کیا، پیسوں کی پرواہ نہیں کی، گھر کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں کی، باہر کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اسی وقت ناموس ساتھ پر پہرا دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے ڈرتے نہیں، غلامان مصطفیٰ جان دینے سے ڈرتے نہیں، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ کرتے نہیں، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ کرتے نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد